العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنی سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا، وہ موضوع ہے اسلام فوبیا اور مسلمانوں کا طرز عمل۔ آپ نے یہ جملہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، اسلام فوبیا، اسلام فوبیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مسلمانوں کا اس حالات میں کہ جب فلسطین کے اوپر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، مسلمانوں کا، بچوں کا، عورتوں کا سر عام قتل عام ہو رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کا اس وقت کیا طرز عمل ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر آج بیان ہوگا۔ پہلے اسلام فوبیا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اسلام فوبیا کا مطلب ہے اسلام دشمنی۔ اسلام فوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام دشمنی۔ لفظ فوبیا جو ہے یہ یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے ڈر جانا۔ فوبیا کہتے ہیں ڈر جانا۔ اس سے اسلامی تہذیب اور مسلمانوں سے ڈرنا مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام فوبیا سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلام سے ڈرو۔ لوگوں کے اندر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اسلام سے بھی ڈرو اور اسلامی احکامات، اسلامی تہذیب سے بھی ڈرو۔ فوبیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر جانا۔ تو جو میں نے آپ کو کہا کہ اس پورے لفظ کا مطلب اسلام دشمنی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، سمجھ لیں۔ لفظی معنی فوبیا کا کیا ہے؟ ڈر جانا۔ اور اس کو اس طور پر کفار لیتے ہیں کہ اسلامی تہذیب سے بھی ڈرو اور اسلامی مذہب سے بھی ڈرو، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو کرنا ہے۔ یعنی فوبیا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام سے ڈرانا، عوام کو اسلامی تہذیب سے ڈرانا، اور مسلمانوں کے متعلق لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا۔ مسلمانوں کے بارے میں اس قدر پروپوگنڈا کرنا، اس قدر نیگیٹو انداز میں گفتگو کرنا کہ لوگ اسلام سے ڈر جائیں، اسلام کے قریب نہ جائیں، اسلامی احکامات، اسلامی تہذیب کو وہ تنقید کریں۔ اس انداز سے عوام کے اندر اسلام کو پیش کیا جائے، اس کا معنی ہوتا ہے فوبیا۔ اور خلاصہ کیا ہے اسلام فوبیا کا؟ اسلام دشمنی، اسلام سے بغض، اسلام کے ساتھ نفرت کا اظہار، معاذ اللہ۔
اسلام فوبیا جو ہے یہ ایک تحریک، ایک اصطلاح مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نکالی گئی۔ اس کا استعمال فرانسیسی زبان میں 1910 جبکہ انگریزی زبان میں 1923 کے بعد کثرت کے ساتھ استعمال ہوا۔ یعنی یہ جو اسلام فوبیا کا اس وقت ہم معاذ اللہ پوری شدت کے ساتھ اسلام کی دشمنی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد آج کی نہیں ہے، اس کی بنیاد سمجھ لیں 100 سال پرانی باقاعدہ اسلام کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، ایک ذہن سازی شروع کی گئی، اور آج وہ تحریک اپنے پورے ظلم کے ساتھ عروج کے اوپر ہے۔ 1923 کے اندر یہ انگریزی زبان میں اور 1910 میں یہ فرانسیسی زبان کے اندر لانچ کی گئی۔ اب اس کے نظریات جو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے، وہ کیا بیان کیے جاتے ہیں یورپ ممالک میں، انگریزوں کے ممالک میں، وہ انگریز کہ جن کے متعریفے کرتے ہوئے نہیں تھکتے، جن کے قوانین کو ہم کہتے ہیں جی واہ جی واہ مولوی ویکھو تے وہ انگریز ویکھو کنی ترقی کر کے وہ یہ دیکھو، انگریز جو ہیں وہ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے ترقی کر کے نہیں گئے، وہ اپنی رشوت خوری سے اپنے ملک کے اندر اپنی عوام کی خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کر گئے ہیں۔ جب تک مسلمانوں نے اپنی عوام کی خیر خواہی کی، عدالتوں کے اندر انصاف رہا، اس وقت ملک مسلمان بھی اپنی عروج پر تھے۔ آج بھی کئی عرب ممالک کے اندر جہاں اپنے شہریوں کی حفاظت کی جاتی ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہاں بھی صحیح ہے سب کچھ۔ اسلام جو ہے یہ غیر قانونیت، یہ ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں، بلکہ یہی تو ترقی بتاتا ہے، یہی تو اخلاقیات بتاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ایک اسلام فوبیا کا حصہ ہے کہ اسلام، اس کے احکام اور دینی طبقے کو اس طرح بدنام کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مولوی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ اسلامی حکام معاذ اللہ ہماری ترقی کے اندر کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو میڈیا کے ذریعے، عوام کے ذریعے کیا جاتا ہے اور لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال جو نظریات اسلام فوبیا کی تحریک کے اندر پیش کیے گئے، برطانوی رائٹر رونومیٹ ٹروسٹ کا موقف یہ ہے، اسلام ایک بے حس، بے حرکت دین ہے جو ترقی، تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اسلام فوبیا کی جو تحریک تھی اس کے اندر برطانیہ رائٹر، اس نے کیا نظریہ اسلام کا پیش کیا، اسلام کے بارے میں کیا کمنٹس دیے کہ اسلام کیا ہے، ایک بے حرکت، یعنی بس کھڑا رہتا ہے، ترقی کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرتا اور بے حس ہے، اس کو کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، یہ ترقی اور تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ یہ جو اسلام ہے یہ ترقی کے اندر کیا ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ اسی طرح پرانی سوچ رکھتا ہے جس طرح آج مذہبی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے بیچارے، وہ کئی سال پرانیاں گلا کر دے۔ حالانکہ ایک دینی مسئلے کو اس کا جواب دینے کے لیے بعض دفعہ ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ کتابوں کو دیکھ کر شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے نماز اور روزے کا، جدید سے جدید کوئی مسئلہ آ جائے تو کئی دن اس کے اوپر احادیث، قرآن کی تفاسیر کو کھول کر دیکھ کر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ کس نے ذہن دیا تھا؟ یہ کفار کی سازش ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا بٹھاؤ کہ اسلام جو ہوتا ہے وہ ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، یہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، یہ ترقی کو قبول
نہیں کرتا، حالانکہ اسلام ہی تو ترقی کی راہ دیتا ہے۔ اس قرآن نے ہی تو کہا کہ غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر کا الفاظ قرآن میں کئی جگہ ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو، لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ترغیب دی گئی کہ غور و فکر کرو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جو ہلاکت کا سامان ہے۔ تو یہ غور و فکر جو انگریز، جو سائنسدان، جو پڑھا لکھا طبقہ غور و فکر کرتا ہے، یہ قرآن نے ہی تو ہمیں کہا کہ غور و فکر کرو۔ پھر اسلام جی ترقی کو قبول نہیں کرتا، کیا اسلامی ممالک نے اپنی فوجیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے جدید سے جدید اسلحہ ایجاد کرنے کی کوششیں نہیں کی؟ کیا حساب کا جو عدد ہے، زیرو کا عدد، کیا یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے زمین کی جنس کون کون سی ہوتی ہے، کس کس زمین کی جنس سے تیمم کرنا جائز ہے، اس کے اندر 20 چیزیں ایسی بیان کی جو آج تک کتابوں میں ملتی نہیں ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ وہ فلاں جو پتھر ہے، وہ فلاں کیمیکل جو ہے وہ بھی زمین کی جنس سے ہے، وہ فلاں چیز زمین کی جنس سے ہے۔ پانی کا رنگ کیا ہے، یہ امام احمد رضا خان نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ پانی کا اصل رنگ کیا ہے، روشنی کا کیا اپنا رنگ نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی ثابت کیا۔ تو کئی جدید سے جدید چیزیں مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کی، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، کئی جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے سائنس کے اندر کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، البیرونی کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح رازی کو دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں اسلام کے اندر۔ وہ تب کی ہیں کہ جب حکومتیں ان کا ساتھ دیتی تھی، جب حکومتیں اپنا مال طوائفوں کو دینا شروع ہو گئے، ناچ گانے والوں کے اوپر پیسہ لٹانا شروع ہو گئے، جو بے دین لوگ ہیں ان کو رجانا شروع ہو گئے، تو سائنس، ترقی، دین، دنیا کی تعلیمات یہ پس پشت چلی گئیں کہ جب ہمارا مال کسی اور کاموں میں، رشوت خوری میں، اپنی جیبیں بھرنے کے اندر جاتا ہے تو پھر دین کا کام، دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ کتنے یہ کالجوں والے، اسکولوں، یونیورسٹیوں والے جو مدرسوں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، جی ان کا دماغ چھوٹا ہے، یہ ترقی نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا پیسہ حکومتوں نے ان کو دیا ہے، یونیورسٹیوں نے، اتنے انہوں نے کون سے سائنسدان پیدا کر لے؟ ہماری یونیورسٹیوں کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو فلمیں بنائی جاتی ہیں ان کے گانوں کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ فلم ہمارے خلاف ہے، یہ ہماری فوج کے خلاف ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر وہ سارے گانے مشہور ہیں جو پاکستان کے خلاف بنے ہیں، جو جس کے اندر کفریہ کلمات ہیں، وہ گانے ہمارے رکشوں کے اندر لگے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا نہیں کنسیپٹ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ترقی جو ہے اسلام اس کے اندر رکاوٹ نہیں، لیکن اسلام فوبیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اسلام ترقی کے اندر کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ اسی طرح ان کا ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ اسلام اور دیگر ثقافتوں کے درمیان کوئی مشترک اقدار اور مقاصد نہیں ہے، یعنی اسلام جو ہے یہ دوسری ثقافتوں کے ساتھ کبھی بھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس اسلام سے دور رہو کہ یہ تمہاری ثقافت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی ثقافت کا اثر تمہارے اوپر ڈال دیتا ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ اسلام یہ یاد رکھیں، ہم ہر رسم و رواج کو ناجائز نہیں کہتے، ہر لباس کو ناجائز نہیں کہتے، ہم اس چیز کو ناجائز کہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ایک بندہ اگر پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی بندہ پتلون پہنتا ہے، کوئی بندہ دھوتی پہنتا ہے تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جس کا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، وہ اپنی تہذیب کے اندر رہے، تب تک رہے جب تک اس کی تہذیب، اس کا کلچر اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر ایک کلچر ایسا ہے کہ جس میں اپنے جسم کو ننگا کرنا ہے، لباس ایسا پہننا ہے کہ جس میں بے حیائی ہو،
اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر ایسا کلچر ہے کہ جس کے اندر ناچ گانا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ باقی کئی رسمیں ایسی ہیں کہ اسلام اس کو برا نہیں کہتا، لہٰذا یہ بھی بات غلط۔ اسی طرح یہ اسلام فوبیا کے اندر ذہن دیا جو برطانوی رائٹر ہے کہ اسلام سختی اور دشمنی سے متصف ہے، جو خطرے میں ڈالتا، دہشت گردوں کو پسند کرتا، ان کو مضبوط بناتا اور ثقافتوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ یعنی یہ بھی اسلام کے بارے میں یورپ ممالک کے اندر ایک نظریہ دیا گیا کہ اسلام دشمنی رکھنے والا ایک مذہب ہے کہ جو دہشت گردوں کو مضبوط کرتا ہے، یعنی اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اب دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ دہشت گردی ہوتی ہے خوف و خراس پھیلانا، حالانکہ سب سے زیادہ اسلام خود اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے۔ فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ دہشت گردی نہیں کہ بچہ بوڑھا ہر شخص خوف و خراس میں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز بم آ کر ان کو شہید کر سکتا ہے، یہ دہشت گردی نہیں، حالانکہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں۔ اپنے ملک کے اندر رہنے والے کو اگر کوئی بندہ نکال رہا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور اس ڈٹے رہنے کی وجہ سے اسے مارا جائے، اس سے بڑی اور کون سی دہشت گردی ہے؟ ایک دہشت گردی ہوتی ہے کہ بندے کو اس کے ملک میں رکھ کر ہی مارو، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ ایک دہشت گردی ہے کہ ملک بھی چھینو اور جان بھی چھینو، یہ تو سب سے بڑی دہشت گردی، لیکن اس کے اوپر کوئی بولتا نہیں، بلکہ الٹا کیا کہتے ہیں؟ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ جی جہاں کوئی بم دھماکہ ہو گیا، چلو یہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ہم خود دہشت گردی کا شکار رہے۔ ہمارے اوپر آئے دن پاکستان کے اندر کتنے دھماکے ہوئے، کتنے مزارات کے اندر مسلمان شہید ہوئے، کتنی مساجد کو تباہ کیا گیا۔ اگر ہم خود دہشت گرد ہوتے معاذ اللہ تو ہمارے ساتھ تو نہ ایسا ہوتا۔ لہٰذا یہ بات کہ اسلام دہشت گردوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ بھی ایک الزام ہے۔ 26 ستمبر 2018 یورپی پارلیمان کے اندر برسلز میں انسداد اسلام فوبیا ٹول کٹ کا اجرا کیا گیا اور مختلف حکومتوں، سماجی تنظیموں، میڈیا اور دیگر قانون بنانے والوں میں اس نظریے کو تقسیم کیا گیا۔ کیا نظریہ تھا کہ اسلام کے پھیلتے ہوئی مذہبی جو طاقت ہے اس کو روکو اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرو۔ یہ کہاں پاس ہوا بل؟ یورپی پارلیمان میں، حکومتوں کے لیول کے اوپر، میڈیا کے لیول کے اوپر، عدالتوں کے لیول کے اوپر ان کے اندر تقسیم کاری کی گئی۔ کورٹ کچہریوں کو بھی یہ ہدف دیا گیا کہ اسلام کے بارے میں جو اسلامی قوانین ہیں اس کو ختم کرو، اسلامی قوانین کے خلاف بولو، دہشت گرد جنہوں نے گستاخی صحابہ کی ہے یا حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کے بارے میں رہائی کے پروانے جاری کرو، اور جو میرا جسم میری مرضی والے نعرے لگانے والے ہوں اس کو حکومت، اس کو قانون پروٹوکول دے، اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سرکاری سطح پر بھی اسلام کا نام لینے والا جو بھی لیڈر ہو اس کو سائڈ پہ کرو، جو اسلام کے خلاف بولنے والا ہو، جو سیکولر قسم کا ہو اس کو پروموٹ کرو۔ یہ یورپی ممالک کے اندر یہ ایک بل جو ہے وہ 1918 کے اندر پیش کیا گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور مغربی ممالک میں، امریکہ جیسے ممالک کے اندر بھی اسلام فوبیا اپنی پورے شدید لہر کے ساتھ جاری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کو ایک ایسے ذہن کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑی پست
سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ سکارف کے بارے میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد عورتیں پہنتی ہیں۔ داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شدت پسند لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے کئی ممالک کے اندر، یورپ سمیت، جس کو کہتے ہیں جی بڑے اخلاقیات کے یہ مالک ہیں، اس کے اندر کئی ممالک کے اندر اذان کے اوپر پابندی ہے، کئی ممالک کے اندر حجاب کے اوپر پابندی ہے، کئی ممالک میں داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی ہے، کئی ممالک کے اندر محمد نام رکھنے کے اوپر پابندی ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی پابندی ہے، سر عام نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام فوبیا ہے، اسلام کے بارے میں دشمنی ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں منفی پروپوگنڈا کرنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایسا دین ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی حکومتوں کو بھی بچاؤ۔ اسی طرح اسلام فوبیا، اسلام دشمنی کی ایک تصویر ناموس رسالت کے اوپر حملے بھی ہے، قرآن پاک کو جلانا بھی ہے، مقدس مقامات کی تحقیر کرنا بھی ہے۔ اب جب یہ یورپ ممالک کے اندر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو اب یہ ایک تیر کے ساتھ کئی شکار کرتے ہیں۔ پہلے اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر منفی پروپوگنڈا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ایسا شو کرواتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گستاخی کی ہے یہ ہمارا ایک آزادی کا حق ہے، ہر بندے کو آزادی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر یہ بناتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ جس مقدس ہستیوں کا ہم بارے میں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جب مسلمان ری ایکشن کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شدت پسند ہے، یہ ہماری آزادی کے اندر کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ یعنی گستاخی بھی کی، لوگوں کا برین واش بھی کیا، اور مسلمانوں نے جو اس کے اوپر احتجاج کیا اس کو آزادی کے خلاف بولنے والی ایک شدت پسند قوم بھی قرار دے دی ہے۔ یوں کئی طریقوں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مزید جو اسلام فوبیا کے نظریات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام ایک غیر عقلی، جاہلانہ اور شہوت زدہ مذہب ہے۔ اسلام غیر عقلی یعنی اسلام کے قوانین عقل سے بالا تر ہے، اور اسلام جاہلانہ چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اسلامی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بعض مذہبی چیزوں کو جاہلانہ تصور کیا جاتا ہے، مدارس کو جاہلانہ تصور کیا جاتا ہے، مساجد نمازیوں کو داڑھی رکھنے کو جاہلانہ سوچ کہا جاتا ہے کہ یار ان کو جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ جیسے یہ سارے سائنسدان بن گئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ چیزیں ایجاد کر لی ہیں، لفنگے عیاش لوگ خود کچھ کیا نہیں، لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، خود نماز پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ویلے لوگ نے۔ جو حلال روزی کمانے والا ہو، جو ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہو، جو ملاوٹ سے بچنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ انہوں تو تجارت کرنی ہی نہیں آتی، بس دنیا تے ٹائم ضائع، انہوں نے کی پتہ ہو پیسہ کیویں کمانا ہے۔ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا کہ کس نے کس طرح کمایا ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ یہ فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے کہ ہم نے کس کو راضی کیا، ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہو کر حق ادا کیا، ہم نے یزیدی لشکر کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھا کہ حسینی لشکر کے ساتھ قائم رکھا۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اور یہ اسلام فوبیا کا نظریہ ہے کہ اسلام کو تنگ نظر جاہلانہ مذہب شو کرواؤ، اور اسلام کے بارے میں یہ رکھو کہ مولویوں بس شادیاں کا ہی شوق ہوتا ہے، انہاں دیاں گلاں بس ہوراں دے نال ہی مکدیاں نے۔ یہ میڈیا کے اوپر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی مولوی کا کام تو بس غسل دے، صحبت کے طریقے بیان کرنا، بیویاں شادیاں کرنا، ان کا دینی لوگوں کا، اسلام کا بس یہی کام ہے کہ حوریں ملیں گی، حوروں کے ساتھ یہ ہوگا، دنیا کے اندر شادیاں کرو، عیاشیاں کرو۔ تو یہ اسلام فوبیا
جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ اسلام کو یوں بدنام کرو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام شہوت والا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ شہوت کو بڑھاتا ہے، ابھارتا ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ہمیں ایسے مولوی بھی مل گئے جو خود ٹھڑکی قسم کے ہیں، جن کو حیائی کوئی نہیں، جن کے مسائل ہی گندی باتوں والے ہیں، جن کے سکینڈل ہی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمیں وہ 2-4 مولوی مل گئے جنہوں نے اسلام کو اور بدنام کیا، اور ان کو بھی باقاعدہ اسی مقصد کے لیے رکھا کہ اسلام کو اسی طرح بدنام کرو، مولویوں کو اسی طرح بدنام کرو۔ تو یہ اسلام فوبیا کا ایک حصہ ہے۔ یوں ہی اسلام کے بارے میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ لوگوں سے الگ رہنے کا مذہب ہے، یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام ہی تو اخلاقیات سکھاتا ہے، اسلام ہی تو سلام کا جواب دینے کو واجب کہتا ہے۔ سلام کا جواب کیوں واجب ہے؟ کہ اگر آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کی انسلٹ ہے، اس کی بے عزتی ہے۔ تو اسلام نے کیا کہا کہ جب ایک مسلمان نے تجھے سلام کیا تو تمہارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو۔ یہی تو اخلاقیات ہے۔ اسلام ہی نے تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی ترغیب دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرو، بلکہ اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گنا کہ قیامت کے قریب لوگ صرف اپنے جان پہچان والے کو ہی سلام کریں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ محبتیں بڑھاؤ، اور پھر محبتیں بڑھانے کا کیا طریقہ بتایا؟ اسلام کہتا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ جب تم سلام کرو گے نا کسی کو، جب آپ روزانہ ایک شخص آپ کو سلام کرے گا تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو کہ یار یہ مجھے محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ بھی جب کسی کو سلام کریں گے تو آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ اور یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم پہل نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ پہلے یہ سلام کرے، یہ بات کیا ہوتی ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور جو سلام میں پہل کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تکبر سے بری ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اخلاقیات کے مالک۔ اسلام ہی تو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہو، گوشہ نشینی اختیار نہ کرو، اور لوگوں کے حقوق پورے کرو۔ یہ تو عیسائی مذہب ہے کہ وہ جنگلوں میں چلے جاؤ، راہب بن جاؤ۔ اسلام نے تو رہبانیت نہیں سکھائی، حضور علیہ السلام نے تو منع کیا اس سے۔ اور لوگوں کے اندر رہ کر لوگوں کے حقوق پورے کرنا یہ تصوف بھی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات بھی ہیں۔ تصوف یہ نہیں کہ جنگلوں میں جا کر عبادت کرو، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے مجاہدے کرتے تھے صوفیاء کرام، ایک عرصے کے لیے۔ ہمیشہ جنگلوں میں نہیں رہے ہمارے بزرگان نے، دنیا کے اندر آئے، لوگوں کے تانے برداشت کیے، آزمائشیں برداشت کی، لیکن لوگوں کے حقوق پورے کیے۔ حضور علیہ السلام جو غار حرا میں جاتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ مسلسل وہیں رہتے تھے، پہلے آتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان راشن وغیرہ کا اہتمام کر کر کچھ دنوں کے لیے جاتے، پھر آتے، پھر ان کی ضروریات کو پورا کرتے، پھر جاتے تھے۔ ایسا نہیں، پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو معاشرے کے اندر رہ کر ہی آزمائشوں کو برداشت کیا۔ ٹھیک ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہے کہ معاشرے کے ساتھ گھل مل کر رہو۔ بس یہ ہے کہ جو غیر شرعی باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ الٹ ہو گیا مسئلہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل ملنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کفار کی رسموں کو بھی ادا کرو، کرسمس بھی منا لو، دیوالی کے کیک بھی کاٹو، اور گھل مل کے رہو، اور اسلام کے خلاف بکواس کرو، دینی طبقے کے خلاف بکواس کرو، اسلام کے خلاف قوانین بناؤ۔ ہمارا صاحب کیا ہے؟ الٹ ہے۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ گھل مل کے رہو، جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے اس کو کرو، لیکن جہاں شریعت کا حکم آ جائے پھر کس کو فالو کرو؟ شریعت کو فالو کرو۔ تو اسلام کے خلاف جو اسلام فوبیا ہے
یہ اس وقت اپنے پورے عروج پر، اور سارے کافر مل کر اس وقت فلسطین کے اندر مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر رہے ہیں، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، جو فلسطین چھوڑ کر سرحدوں کے اوپر ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اب وہ کہاں کی ہیومن رائٹس والے، وہ این جی اوز جو کافروں کے حق میں، تو کوئی کتا بھی مر جاتا تھا تو بڑا شور مچاتی تھی، وہ آنٹیاں لائٹیں بتیاں موم بتیاں پکڑ کر روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر کافروں کی تصویریں لگا کر ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، مولویوں کو گالیاں نکالتے تھے۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ سارے کافروں کے پالے ہوئے لوگ جو ہمارے ملک کے اندر رہ کر، اعلیٰ عہدوں کے اوپر رہ کر ہمارے ملک کو بے دین بنا رہے ہیں، ہمیں بے حس بنا رہے ہیں، ہمیں سیکولر بنا رہے ہیں، تاکہ مسلمان اسلام کے بارے میں بات نہ کریں۔ ان کو روٹی کے پیچھے لگا دو، ان کو پٹرول سستا ہونے کے اوپر لگا دو، ان کو میچوں کے اوپر لگا دو، اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور جو حکومت انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کر کر دوبارہ سارے کا سارا انڈیا ہندوستان بنانے کی کوشش کے اندر ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح لوگوں سے زبردستی جے شری رام کے اس طرح کے نعرے لگواتے ہیں مسلمانوں سے؟ وہ کس طرح ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرو اور اپنے دوبارہ پرانے مذہب ہندو مذہب کے اوپر سارے قائم کرو، اور مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں سے ختم کر رہے ہیں، نوکریاں نہیں دیتے، مسلمانوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کرتے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کا سر عام قتل کر رہے ہیں، کوئی نہیں اس کے اوپر بول رہا۔ اور ہمارے یہاں ایک بندے نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہندو کون؟ گائے کا پیشاب پینے والی ہے، اور اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا کہ تم کون ہوتے ہو ایسی بات کہنے والے، کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کرو۔ اور ہمارا میڈیا، ہمارے کئی بڑے سرکاری عہدے والے لیڈر لوگ بے شرمی کے ساتھ ابھی بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں تو سارے مذہب کا احترام کرتا ہوں۔ یہ جملہ تو صحیح کفر ہے۔ جو شخص مسلمان ہو کر یہ کہے کہ میں سارے مذاہب کا احترام کرتا ہوں، یہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام قبول کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ بقیہ سارے مذاہب کو باطل سمجھے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر مذہب کو کیا کرے؟ باطل سمجھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یار کوئی ہندو کوئی عیسائی ہمارے ملک میں رہ رہا ہے تو اس کو قتل نہ کرو، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں میں تیرے مذہب کا احترام کرتا ہوں۔ یہ تو کفر ہو گیا، گویا کہ تم ہندو بت پرستی کا احترام کر رہے ہو۔ لوگوں کو عقل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی لگے رہتے کہ یار یہ جملے کا کیا شرعی حکم ہے، لوگوں کو بھی کفر میں لے کر جا رہے ہیں، لوگ بھی دھرا دھر کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسان۔ اور بندہ پوچھے جو اسلام ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا؟ اسلام ہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ اور آج بھی جو ہلکی ہلکی سی مذمت کر رہے ہیں فلسطین کے بارے میں، نہ جی نہ کچھ نہ کہو کچھ نہ، یہ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل آیا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں جو یورپ کا رائٹر ہے اس نے اپنے کالم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ عرب ممالک والے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں یہ جب یہودیوں سے پہلے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ فلسطین حماس کو ختم کرو، اور آج ان کے بارے میں مذمت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خود دعوت دیتے رہے، ذہن بناتے رہے اسرائیل کا کہ فلسطین کے اوپر قبضہ کرو، حماس کو ختم کرو، اور آج یہ ہلکی ہلکی سی مذمتیں اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، عملی اقدام کوئی نہیں کر رہا۔ کیا ہے؟ سنیں ان کا انجام بھی کیا ہونا ہے اور تاریخ میں کیا ہوا ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ اب قرآن نے ایسا نہیں کہہ دیا نہ بناؤ، کیوں کہا؟ اور آج ہم اس کی تصدیق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کہا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کیا ہوں گے؟ کہ اولیاء بعضهم اولیاء، کہ یہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کافر، یہ یہود و نصارہ کیا ہیں؟ یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج دیکھ لیں، آج امریکہ بھی مل گیا ساتھ، دیگر کفار بھی ساتھ مل کر یہودیوں کے، حالانکہ یہودیوں کی عیسائیوں کے ساتھ شروع سے جنگ ہے۔ اصولی طور پر یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کیا کی تھی؟ کوشش کی تھی، اور عیسائی مذہب کے مطابق یہودیوں ہی نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا ہوا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہیں، لیکن جس قوم نے ان کے مذہبی پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہوا ہے، آج انہی عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے۔ یہ آج قرآن پاک کی وہ تصدیق واضح ہو گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج جس مرضی تاریخ کے اندر لیڈر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو بھی لوگ لعنتیں کرتے ہیں، وہ پیچھے سے اس نے کیا کیا ہے؟ کافروں سے دوستی کی کہ یہ میرے مددگار ہوں گے، یہ میری حکومت کو آگے لے کر جائیں گے۔ وہ ذلیل و خوار ہو گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، جو تم میں سے، جو مسلمانوں میں سے ان کے ساتھ اپنی دوستی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ انہی میں سے۔ قیامت والے دن اس کا حشر ہر شخص کا اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس نے جس کو اپنا رہنما بنایا، جس کو اپنا پیشوا بنایا، جس کے ساتھ دوستیاں کی، جس کے پیچھے لگا رہا، قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور کئیوں کا ایمان بھی برباد ہوگا کہ جو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ پھر مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج کئی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ آج ایک عورت کا سوشل میڈیا کے اوپر یہ کلپ چلا کہ جو امریکہ کے اندر اور ایک وقت میں پاکستان کے بڑے اداروں، بڑے سیاسی طور پر وہ وہاں گئی تھی، اس نے بیٹھ کر اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا وہ وعدے کیے ہیں اور اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور اس کے اوپر کلمات کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ تمہیں فتح ہوگی، ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کہہ کر فلسطینیوں کے ساتھ سودا کر رہی ہے۔ کس لیے؟ 2 ٹکے کے لیے، کچھ شہرت کے لیے، کچھ منصب کے لیے، اور ان مظلوم خونی جن کے ساتھ ظلم ہوئے ان کے خلاف غداری کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہر دور میں یزیدیت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور حسینیت مظلوم ہوتی ہے۔ حسینیت کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ جب بندہ اپنے اوپر ہو، جب بندے کو لالچ ہو پیسہ آنے کی، جب پتہ ہو کہ میرے یہ جملے کہنے سے مجھے سیٹ مل جائے گی، مجھے منصب مل جائے گا، مجھے پیسہ مل جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر یزیدیت والا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ پھر اس امید کے اوپر کہ میں یزید کے پاس امام حسین کا سر لے کر جاؤں گا تو وہ مجھے کیا دے گا؟ انعام دے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا سر لے کر ایک شخص آیا اس امید کے اوپر کہ حضرت علی مجھ سے خوش ہو کر مجھے انعام دیں گے جنگ صفین کے موقع پر،
تو جب اس نے جا کر خوشخبری سنائی کہ دیکھیں میں یہ سر مبارک حضرت زبیر صحابی رسول کا سر لے کر آیا ہوں، تو حضرت علی نے آگے سے غصے میں کہا کہ میں تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ کس امید کے اوپر آیا تھا کہ حضرت علی خوش ہوں گے کہ میں ان کے خلاف جو کھڑا تھا اس کا لے کر کے آیا ہوں، سر لے کر آیا ہوں، مجھے انعام ملے گا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا کہ تجھے جہنم انعام ہے، تجھے جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ اپنے طور پر کیا سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا نیک کام کر کر آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اس وقت جس بندے کے پاس منصب ہے، دولت ہے، مال ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، اس وقت اگر کوئی فلسطین کے حق میں بولتا ہے تو وہ بہت بڑی جرأت ہے، اور وہ ہے حسینیت۔ ویسے تو دعوے بڑے ہوتے ہیں، نعرے بڑے ہوتے ہیں، یا ہم جیسے لوگ جن کی کوئی اتنی پاور نہیں، جن کو کوئی سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہا، جن کے لیے کوئی منصب نہیں، ہمارا بولنا تو ٹھیک ہے، ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، ہر جمعے بولتے رہتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، وہ پھر بھی فلسطین کے حق میں بولتا ہے، تو یہ جرأت ہے۔ اور جو بولا ہے اس کو عہدوں سے بھی نکالا گیا۔ یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر جس لیڈر نے بھی اسرائیل کے خلاف بات کی، فلسطین کے حق میں بات کی، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہے یورپ، جن کے تعریفیں نہیں کرتے جی بڑا ماحول ہے، بڑا انصاف ہے۔ کوئی انصاف نہیں، انصاف اگر ہے تو اسلام کے اندر ہے۔ بس ہمیں چند کھانے والے، چند غدار ہمارے اوپر قابض ہیں۔ جیسے ہی یہ ختم ہوں گے تو اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں، اس عوام جیسی کوئی عوام نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن اس وقت حق یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، فلسطین کے لیے جو بول سکتے ہیں وہ بولیں۔ کم از کم یہ تو نہ کہو کہ نہیں جی میں سارے مذاہب کی عزت کرتا ہوں، اور کم از کم یہ تو نہ کہو کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور کم از کم یہ تو نہ کہو ہاں یار اسرائیل پہلے ہی قبول کر لینا چاہیے تھا، اتنی جانیں نہ ہم گواتے، اسرائیل کو مان لو۔ یہ تو نہ کہو۔ یہ بھی ایک مولوی نے کہا کہ یار ایسے ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اسرائیل کو قبول کر لو۔ یہ بغیرتی یہ جو غداری ہے نا، یہ لوگوں کو دین بنا کر پیش کیا جائے۔ جی ہمارا دین یہی کہہ رہا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی مذہب کو برا نہ کہو، یہودیوں کو بھی برا نہ کہو، ان کو تسلیم کر لو، کوئی بات نہیں۔ فلسطینیوں کو کہو کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہودیوں کو دے دو، کوئی بات نہیں۔ یہ جو بغیرتی، یہ جو غداری ہے، یہ ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے۔ حالانکہ خود اگر کسی کی دکان کسی روڈ کے اندر آ جائے تو وہ کتنی چیخیں مارتا ہے، حالانکہ اپنے ملک کا روڈ ہے، اپنے ہی فائدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ چیختا ہے، اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے کہ میری دکان جو ہے وہ روڈ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور بغیرتی کے ساتھ بندہ یہ کہے کہ کوئی بات نہیں یار اسرائیل دے دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، اپنا مرلہ نہیں دینا تو فلسطین۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں المستدرک کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں دونوں کی برابری ہے، مسجد نبوی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ لیکن ایک مستدرک کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد کے اندر نماز پڑھنا بیت المقدس کی نماز پڑھنے سے اتنے گنا زیادہ ثواب ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لیکن سنیں آگے حضور کے فرمان، فرمایا کہ لیکن بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنا بہت افضل ہے۔ بیت المقدس کے اندر بھی نماز پڑھنا، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نماز پڑھنا بہت بڑا افضل ثواب والا کام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب مسلمان مسجد اقصیٰ، فلسطین، بیت المقدس کے قریب ایک چابک رکھنے جتنی جگہ کو بھی ترسیں گے۔ چابک ہوتا ہے نا چھوٹا سا چھانٹا جسے کہتے ہیں، وہ چھانٹا کتنی جگہ لیتا ہے؟ معمولی سی جگہ لیتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ فلسطین، بیت المقدس جس کے اندر نماز پڑھنا اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان
اس کے اندر نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات، وہاں جانا تو بڑی دور کی بات، وہاں ایک معمولی سی جگہ، چابک رکھنے جتنی جگہ بھی ان کے لیے نایاب ہوگی، اس کو ترسیں گے۔ آج جس طرح اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ فلسطین کے اندر ایک بھی مسلمان نہ رہے، ایک بھی مرلہ مسلمانوں کی جگہ نہ رہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس حدیث پاک کی پوری تصدیق ہو گئی کہ ایک مرلہ کیا، ایک ذرا سی جگہ بھی مسلمان اس کو ترسیں گے کہ کاش میری اتنی سی جگہ کہاں ہوتی، فلسطین کے اندر۔ یہ المستدرک کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو خلاصتاً پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہے کہ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ لوگ اس کو ترسیں گے، اس کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ آج ہم بھی ترستے ہیں کہ یار ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، مسلمان اس کو ترسیں گے اور اس کے اندر ایک معمولی سی جگہ بھی ان کو نہیں ملے گی۔ کتنی جگہ؟ ایک چھانٹا رکھنے جتنی جگہ بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ نہ کرے وہ وقت ابھی ہے، ورنہ جو جنگ ہونی ہے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی امام مہدی کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، وہ اسی ایریا کے اندر ہوں، ایک طرف یہودی ہوں گے اور ایک طرف مسلمان ہوں گے، اور فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوگی۔ اس وقت اللہ کرے آج بھی ہو جائے، لیکن آج جو غداری ہیں، جو سارا کچھ آپ سب کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کون سا ملک کیا کر رہا ہے، کون سا ملک کس رنگ رلیوں میں ہے، کون سے جشن منائے جا رہے ہیں، کون سی عیاشیوں کے اندر ہم اور ساری دنیا مگن ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں، نہ صرف فلسطین میں، انڈیا میں، دیگر ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جینا محال کر دیا جائے، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، ان کو نکالا جائے، اور یہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل ہے اس کے اندر کئی عرب ممالک آئیں گے، اور انہوں نے اپنے ان سارے ممالک کے اوپر اپنی حکومت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور فلسطین کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ